دیکھیے میری بات سنیں، اگر میری دعائیں ادھوری نہ رہتی تو شاید آج میرے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں مجھے سمجھ آ گئی ہیں تو مجھے اپنے ہی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ اگر تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو میری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو اب ہے میرے پاس وہ میرے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور مجھے ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب میں یہ بات جانتا نہیں تھا، لیکن میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے مجھے وہی دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے شروع میں مجھے وہ چیزیں بری لگتی تھیں، لیکن اب میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ اللہ سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں، اس کا انتخاب میرے ہر انتخاب سے بہتر ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل تو تب چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیوں کو سمیٹنے کے لیے التجا کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ خود اس کی وہ کرچیاں سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا، بلکہ اللہ خود وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بڑا زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا شور کہ آسمانی خلق ساری اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق تمہارے حق میں اللہ سے دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے، یا رب اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز سکتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والے اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں، اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد یکدم کوئی طاقتور سا معجزوں کا خیال تمہیں واپس اللہ تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے ہی والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لائے، جب وقت سے پہلے ہی اللہ تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پہ کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائشیں بھی نعمت ہیں اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنا ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جسے محبت کرتا ہے انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے ہم تک آنے والے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے منتخب راستوں پہ چلتے جانا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ وہ راستے ہمیں وہیں لے جا رہے ہیں جہاں سے معجزے ہم تک آنے ہیں۔ ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے؟
دعا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہیں، جب تک بھی چلتی رہیں اللہ انہیں بڑے غور سے سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ذہانت والا، امانت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، آپ مجھے سن رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے، آپ واقف ہیں نا میری تکلیف سے۔ احسن کافی دیر سے چاند کو دیکھے یہ سوال دہرا رہا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا، بالکل اس کے درد کی انتہا ہو گئی تھی، آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے، تڑپ رہا تھا، اللہ اللہ پکار رہا تھا، زندگی سے ہارا احسن بے سکونی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، لیکن اسے سکون میسر نہیں ہو رہا تھا، ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے پوری دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے تھام لیجیے میرے پیارے اللہ، میری بے چین روح کو سکون دے دیجیے، کوئی راہ نکال دیجیے میرے لیے، میری ہمت ختم ہو رہی ہے، میری آزمائش کا وقت ختم کر دیجیے۔ جب اللہ کا بندہ اتنے سچے دل سے، اتنی طرف سے اللہ کو پکارے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کی پکار انسنی کر دے؟ احسن کا بس یہ بولنا تھا، اس کا رب کا سن لینا تھا۔ اچانک فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے اللہ کہہ رہا ہو لوٹ آؤ میری جانب، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔